السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج اس موضوع پہ میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ ہے اوور ایکٹیو بلیڈر۔ اوور ایکٹیو بلیڈر اس مثانے کو کہا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت نہیں بھی ہو تب بھی وہ حرکت میں آئے، اور یاد رکھیں کہ جب بھی مثانہ حرکت میں آتا ہے یا اس پہ کوئی بوجھ پڑتا ہے یا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اسے پیشاب خارج کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم عرف عام میں یا سادہ زبان میں اوور ایکٹیو بلیڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیشاب کی حاجت اس وقت ہو جب آپ کو ایکچولی پیشاب آ نہ رہا ہو، یا آپ کو پیشاب کی حاجت بار بار ہو رہی ہو لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ضرور ہو۔ فار انسٹنس، جو لوگ ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان میں اوور ایکٹیو بلیڈر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے یا وہ غیر ارادی طور پہ ان کا پیشاب جو ہے وہ کپڑوں میں نکلتا رہتا ہے۔ اوور ایکٹیو بلیڈر یا مثانے کا زیادہ ایکٹیو ہونا یا بہت زیادہ حرکت میں آنا بہت سی علامات کو جنم دیتا ہے۔ فار انسٹنس، جس کو ہم لوور یورینری ٹریکٹ سمپٹمز کہتے ہیں، کہ آپ کو پیشاب کی حاجت بار بار ہونا، کپڑوں میں نکل جانا، پیشاب جلدی آنا، آپ کا روک نہ سکنا، رات کو کئی دفعہ اٹھ کر آپ کو پیشاب کرنے کی حاجت ہونا، یہ تمام اوور ایکٹیو بلیڈر کے سمپٹمز ہیں، علامات ہیں جن سے آپ یہ جانچ سکتے ہیں کہ آپ کو اوور ایکٹیو بلیڈر ہے۔ اوور ایکٹیو بلیڈر بذات خود ایک بیماری نہیں بلکہ زیادہ تر ایک علامت ہے، یعنی یہ بہت سی بیماریاں ہیں جن کی نشاندہی کرتا ہے اوور ایکٹیو بلیڈر۔ مطلب اگر آپ کو پیشاب بار بار آ رہا ہے یا آپ کو پیشاب کی حاجت جلدی ہو رہی ہے یا آپ سے پیشاب روکا نہیں جا رہا، تو بنیادی طور پہ یہ اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اور بیماری موجود ہے، جس میں ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، جس میں شوگر کا ہونا۔ شوگر کی ابتدائی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے، آپ سے پیشاب روکا نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ پیشاب کا انفیکشن جو کامن ترین چیز ہے خواتین میں، مردوں میں بھی پیشاب کے انفیکشن کے ساتھ آپ کو یہی علامات ہوتی ہیں جس میں اوور ایکٹیو بلیڈر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مثانے میں کوئی پتھر ہے تو اس سے بھی آپ کو اوور ایکٹیو بلیڈر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مثانے میں اگر آپ کی کوئی رسولی موجود ہے یا خدا نخواستہ آپ کو کینسر کی شکایت ہے تو اس سے بھی اسی طرح کے اوور ایکٹیو بلیڈر ہو سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مثانے میں آپ کو رسولی ہے، بلکہ اگر آپ کو پروسٹیٹ میں بھی رسولی ہے مردوں میں تو اس میں بھی آپ کو اوور ایکٹیو بلیڈر ہو سکتا ہے، اور پروسٹیٹ کا بڑھ جانا بھی اوور ایکٹیو بلیڈر کی علامت ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس سے مثانے کی کارکردگی، مطلب اس کا جو فنکشن ہے کہ پیشاب کو سٹور کرنا اور اس کو باہر پھینکنا، اگر یہ متاثر ہوں تو مریض کو یہ علامات اوور ایکٹیو بلیڈر کی آ سکتی ہیں۔ جس میں پیشاب کی اگر نالی بھی تنگ ہے تو اس میں بھی اس کو اوور ایکٹیو بلیڈر کے سمٹمز آ سکتے ہیں۔ اوور ایکٹیو بلیڈر جو ہے وہ بذات خود ایک سمٹم ہے، ایک علامت ہے، اور وہ کئی بیماریاں جو ہیں وہ اس کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اوور ایکٹیو بلیڈر کی جو ہمیں تشخیص ہے وہ کافی ڈیٹیل میں کرنی پڑتی ہے، ہمیں مریض کی ہسٹری لینی پڑتی ہے، اس کا فزیکل ایگزام سم ٹائمز کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پیشاب کے ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، اور سم ٹائمز اس سے بھی بڑھ کر ہمیں بہت سے یوروڈائنامکس بھی کروانے پڑتے ہیں پیشاب کے لیے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس کے مثانہ جو ہے وہ واقعی صرف یہ علامت کا اظہار کر رہا ہے یا اس کے انڈر لائن کوئی اور بیماری ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ ان کی جو علاج ہے اوور ایکٹیو بلیڈر کا، وہ بھی ہر بیماری کی مرض کے مطابق ہوتا ہے۔ جو ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہیں اس کا علاج تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک جو اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ کولڈ ڈرنکس کے اور جو لوگ پانی پینے کے یا پانی زیادہ پینے کے شوقین ہیں یا ان نیسیسری پانی زیادہ پینے کے شوقین ہیں، تو ان میں بھی اوور ایکٹیو بلیڈر ہوتا ہے، کیونکہ ان میں پیشاب زیادہ بن رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ حاجت بھی ہوتی ہے پیشاب کرنے کی۔ ایسے مریض جن میں کوئی انڈر لائن بیماری بھی ہو اور ان کو اوور ایکٹیو بلیڈر بھی ہو، اور ان کو چائے وغیرہ کا بھی شوق ہو اور کولڈ ڈرنکس کا بھی، اور وہ پانی بھی ضرورت سے زیادہ پی رہے ہوں، تو ہم ان کو فلوئڈز کو کرٹیل کرنا یا پانی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کم کر کے پینے کی یا طریقے سے پینے کی ہم ان کو تربیت دیتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ آپ نے پانی مناسب مقدار میں پینا ہے، کولڈ ڈرنکس کم پئیں۔ قہوہ، چائے، کافی، یہ تمام چیزیں پیشاب زیادہ بناتے ہیں، یہ یوریٹک پہ کام کرتے ہیں،
تو جب بھی آپ یہ چیزیں زیادہ پئیں گے تو آپ کو پیشاب بھی زیادہ آئے گا. تو اگر آپ کو پہلے سے یہ علامات موجود ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی علامت موجود ہے تو آپ کلینک تشریف لائیں تاکہ آپ کی تشخیص اور علاج کیا جا سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.